کربلا والوں کی آل تھا تو پھر پریز سے کیا ڈر سکتا تھا؟ جب دیکھا اب بھی نہیں ٹوٹا تو پھر نمک مرچ چھڑکا گیا، آپ کے زخموں پہ آپ بھی مان جاؤ۔ کہا کہ نہیں، ہم نے جو کہہ دیا ہے وہی رہے گا، اس لیے کہ حضور کا دین ہے، یہ بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ کہا کافی ہو کس پتھر کے بنے، ہو کس پتھر کے بنے، تم مان جاؤ، فتویٰ واپس لے لو، علاج بھی کرایا جائے گا، آزادی بھی دی جائے گی، اور تمہیں کسی نہ کسی علاقے کی صدارت سونپ دی جائے گی۔ آپ نے تھوک دیا تھا سارے عہدوں پہ، کہا مجھے صرف حضور کی غلامی پسند ہے اور کچھ پسند نہیں ہے۔ جب جلایا گیا، آپ کے زخموں پہ مرچیں ڈالی گئی، نمک ڈالا گیا، اور رات کے سناٹے میں پھینک دیا گیا تھا کوٹری کے اندر۔ آپ روتے روتے سوئے، کیا دیکھتے ہیں؟ خواب میں حضور تشریف لے آتے ہیں۔ جب آقا کریم تشریف لائے ہیں، آقا کریم نے دیکھا کافی رو رہا ہے، میرے لال آنکھ میں آنسو کیوں آئے؟ کہا کافی اتنے سے درد سے رو دیا، اتنے سے زخم کو لے کے رو دیا؟ کہا آقا درد کی وجہ سے نہیں رویا۔ کہا پھر کیوں روئے ہو؟ کہا اس خیال نے رلا دیا کہ اگر پتا ہوتا حضور یہاں ملیں گے تو کافی کبھی چھپتا نہ پھرتا، کافی کب کا اپنے آپ کو گورنمنٹ کے حوالے کرتا اور یہ ستم برداشت کرتا۔ آقا اگر پتا ہوتا آپ یہاں آئیں گے تو مصطفیٰ میں کب کا آ گیا ہوتا۔ آقا اگر پتا ہوتا تیری ملاقات زخموں کے بعد ہے تو کافی کب کا زخموں کے بیچ آ گیا ہوتا۔ یا رسول اللہ آج آپ آئے ہو، آقا کریم نے فرمایا تھا کافی ڈرا تو نہیں ہے، کہا یا رسول اللہ آپ کا بیٹا ہوں، ڈر بھی کیسے سکتا ہوں؟ مصطفیٰ جان رحمت نے سینے سے لگا کے کہا تھا کافی دل تھوڑا نہ کرنا، کچھ دیر کی بات ہے، یہاں دکھ اٹھا لے، جنت کے محلوں میں سکھوں کا انتظام میں کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی حماد صاحب قبلہ، مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان کچھ تو وفا کریں ہم حضور سے، کچھ تو کریں یار، بے شک بے شک، کچھ تو کریں۔ میری تقریر کو تقریر، میری باتوں کو تقریر نہ سمجھیں آپ، میری باتوں کو وہ سمجھیں کہ جو آپ سے اپنے آخری لمحات میں کہہ رہا ہو۔ میری کوئی گارنٹی نہیں ہے میں کل صبح تک زندہ رہوں، آپ کی کوئی گارنٹی نہیں کل کا سورج آپ دیکھیں نہ دیکھیں، نہیں معلوم کسی کو۔ میں ابھی راستے میں آ رہا تھا، ابھی راستے میں بدائیوں سے پہلے کوئی شہر تھا، میں نے وہاں کسی کام سے گاڑی روکی، مارکیٹ گیا، میں نے دیکھا ہٹا کھٹا نوجوان، ایسی عمر ہوتی اس کی 20 یا 22 سال، اور بیچ مارکیٹ میں پڑا ہے، ایک بندہ بیٹھ کے اس کی آنکھ بند کر رہا ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہا یہ ختم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہا کہ پتہ نہیں کسی گاؤں سے آیا تھا، موت کا کچھ نہیں پتا یار، کچھ نہیں پتا یار، کچھ نہیں پتا ہے، جوانی میں موت آ رہی ہے، 11 سال کے بچوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے نا۔ یہ کہانی ہے، یہ اچانک موتوں کا ہونا یہ قیامت کی نشانی ہے، اچانک موت کا ہو جانا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اتنی قریب موت ہماری ہے کہ ہمارا سایہ ہم سے دور ہے، موت ہمارے قریب ہے، بے شک۔ یہ یاد رکھیے گا، موت ہمارے قریب۔ ہم نے کیا کیا حضور کے لیے؟ 4 بال بھی نہ رکھ سکے حضور کے لیے۔ ابھی اگر گھر میں نہ کوئی کام بگڑ جائے، سمر فیل ہو جائے یا گھر میں آگ لگ جائے، بابا کیا ہوا کہ آگ لگ گئی ہے؟ کہا لے تعویذ لے، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ پیر ہمیں 250 گرام کا تعویذ دے، ہم لٹکا لیتے ہیں۔ حضور کی سنت کے 4 گرام کے یہ بال ہم سے نہیں سنبھالے جاتے یار۔ ہمیں ہو کیا گیا؟ ہم کھڑے کہاں گئے یار؟ کہاں کھڑے؟ نوجوانوں میں نہیں جانتا کس کے دل میں کیا گئے، اور میں کبھی کسی کو تانا نہیں دیتا ہوں، میں کبھی نہیں کہتا ہوں کہ تم ایسے ہو تم ویسے ہو، میں نہیں جانتا اس محفل میں کوئی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جب دنیا سوتی ہو تو وہ اٹھ کے مدینے والے پہ درود پڑھتا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معلوم ہے یار، فرمایا گیا جہاں 40 بندے ہوتے ہیں وہاں ایک ولی ہوتا ہے، جہاں 400 بیٹھے ہوں وہاں کتنے اچھے لوگ ہو سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھے اتنا اچھا کر دے جتنا اچھا لوگ سمجھتے ہیں مجھے۔ میں تو کہتا ہوں سب کے لیے آپ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کیا کریں، کچھ تو کریں حضور کے لیے، کچھ تو کریں۔ میرا بھائی ذیشان آج دولہا بنا ہے، خدا کرے کہ ان کی زندگی میں خوشحالی آئے۔ مجھے یاد آتی ہے کہ بات، ایک نوجوان کا رشتہ ہوا، توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ایک نوجوان کا رشتہ ہوا، وہ رشتہ ہو گیا، رشتے کے کچھ دن بعد جب وہ دولہا بنانا تو دولہا بننے کے بعد جب وہ سسرال پہنچا تو اس کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ سسرال والوں نے لاسٹ بات کہہ دی کہ جب ہمیں یہ لڑکا پسند نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ ہمیں وہی چاہیے جسے ہم دیکھ کے آئے تھے۔ باپ نے کہا وہی تو ہے نا جسے آپ نے اپنایا تھا۔ کہا یہ وہ نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی۔ کہا پہچانو بیٹا وہی ہے۔ کہا ہے تو وہی، لیکن ہمیں داڑھی والا لڑکا نہیں چاہیے، اس سے کہو یہ داڑھی منڈا دے ورنہ ہم بیٹی کا نکاح نہیں کریں گے۔ جب اتنی بات کہی نا تو لڑکا دیکھتا رہ گیا۔ اس نے کہا ابا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا بیٹے یہ انکار کر رہے ہیں، اگر داڑھی رہے گی تو نکاح نہیں ہوگا۔ بچے نے کہا بات تیری کیا رائے ہے؟ کہا بیٹے میری عزت کا سوال ہے، داڑھی منڈا دے۔ بچے نے کہا ابا داڑھی منڈا دوں؟
दाढ़ी मुंडा दूं? अब्बा ये नहीं होगा। अब्बा ने कहा बेटे फिर रख लेना, आज तो मुंडा देना, निकाह हो जाएगा फिर कौन रोक लेगा, रख लेना दाढ़ी। बच्चे ने कहा ये नहीं हो सकता। बाप को गुस्सा आया, उसने कहा सुन तुझे एक काम करना पड़ेगा, या तो तुझे दाढ़ी मुंडानी पड़ेगी या फिर मुझसे रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे। बड़ा मुश्किल मरहला था नौजवान बच्चे के लिए। दूल्हा भी बनाए, सामने दुल्हन है और फिर जिंदगी का आगाज भी है और फिर बाप की जायदाद और एक तन्हाई का सफर भी है। बच्चे ने कहा कुछ मौका दे, कहा सोच ले जायदाद चाहिए या फिर मेरी औलाद या मेरे रिश्ते खत्म करने। बच्चे ने कुछ देर नौजवान ने सोचा, फिर उसके बाद सेहरा उतारा, कचड़े के ढेर में फेंका और कहने लगा अब्बा जा तेरी सल्तनत तुझे मुबारक हो, मदीने वाले की सुन्नत मुझे मुबारक हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। नौजवान चलाना। बाप ने कहा सोच ले दुनिया धक्के देगी। उसने कहा तू क्या जाने, मैंने दिल किससे लगा लिया गए, तुझे दुनिया से डर लगता है, मैं मदीने वाले से दिल लगा बैठा हूँ। उसने कहा बेटे मेरे रिश्तों का तो ख्याल कर, का जिसे हुजूर के रिश्तों की फिक्र ना हो उससे औलाद के रिश्तों का ताल्लुक कैसे बरकरार रह सकता है। उसने कहा अब्बा जी आप तो हज भी करके आए हो? कहा हाँ किया था। कहा आपने तो मुझे ये बताया कि मैं हुजूर के रोजे पे गया था, जालियां देख के बेहोश होके गिर गया था। अब्बा अब तू बता तेरा कौन सा इश्क था? एक इश्क वो है कि जालियों पे बेहोश करके गिरा दिया था, दूसरा रिश्ता ये है कि तू बेटे को दाढ़ी मुंडाने पे मजबूर करता है। उसने कहा बेटे इज्जत पे बात आ गई है। उसने कहा था अब्बा एक तरफ तेरी इज्जत की बात है, अगर मैंने मुंडा दी तो मदीने वाले की इज्जत पे बात आ जाएगी। उसने कहा अब्बा तेरी इज्जत से बड़ी मेरे आका की इज्जत है, मैं तेरी इज्जत को लुटते देख सकता हूँ, मदीने वाले की इज्जत को लुटते हुए नहीं देख सकता हूँ। ये कह के बच्चा ठुकरा के चला गया। बाप ने सोचा चंद दिन के बाद आ जाएगा। बच्चा गैरत वाला था और हो क्यों ना मदीने वाले का आशिक जो ठहरा था, इसलिए गैरत वाला था। 6 माह से ज्यादा गुजर गए, बाप के बगैर बच्चा जिंदगी काटता रहा। मौसम सर्दियों का आ गया। जब सर्दी का मौसम आया बच्चे के बदन पे एक ही लिबास था, नौजवान पे कोई कपड़ा नहीं। सर्दी ने बेकरार किया, ठंड लगी कहाँ जाए, किसके दरवाजे जाए। गैरत वाला था। सामने मस्जिद नजर आई, उसमें जाकर एक कोने में बैठ गया। कोने में बैठा, ठंड फिर भी लगती रही। फिर एक चटाई को लिया, कपड़े की चटाई को लपेटा, एक कोने में बैठ गया। जो उस बस्ती का सबसे बड़ा अमीर था, उसके ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आते हैं, फरमाते तू बिस्तर पे लेटा है और मेरा चाहने वाला तेरी मस्जिद में बेयारो मददगार बैठा है, जल्दी कर उसके आराम का इंतजाम कर। वो तेजी से दौड़ा, दौड़ करके मस्जिद में आया, आके चारों तरफ देखा, कोई नजर नहीं आया। फिर ख्याल आया हुजूर ने बताया कि कोई ना कोई तो है जरूर, अगरचे मुझे नजर नहीं आ रहा है। उसने चारों तरफ तलाश किया, जब सबको उठाया उसने सबको खोला, उसके अंदर सुकड़ा हुआ नौजवान निकला। उठाया घर लाया, आलिशान बिस्तर पे लेटाया, सुबह को उठा करके नया लिबास दिया, अच्छे खाने खिलाए। जो जवान ने कहा इजाजत दीजिए अब मैं जाना चाहता हूँ। कदमों में बैठ गया अमीर, कहने लगा 4 दिन मेरे घर मेहमान बन जा। कहा तू अमीर ज़्यादा है, मैं परदेसी हूँ, मेरे कदमों में क्यों बैठा है? कहा कोई तो नेकी करके आया है जो तू हुजूर की आंखों की ठंडक बन बैठा है, कोई तो इबादत तूने की है जिसकी वजह से हुजूर को तुझसे प्यार हुआ है। कहा कहना क्या चाहता हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जवान ने इतना कहा है। अमीर कहता यार वो राज बता दे जिस राज ने तुझे हुजूर के करीब कर दिया है। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा वो रिश्ता क्या है जिस रिश्ते ने तेरे दर्द को हुजूर के सीने में जिंदा किया और आका मेरे ख्वाब में आके तेरे बारे में बता के गए हैं। उसने इतना सुना चीख मार के रो देता है, कहता यार तुझे क्या बताऊं, मैंने एक काम किया है आका के लिए, वो इतना प्यार कर बैठे हैं। कहा क्या किया है? कहा उनके लिए दाढ़ी रखी है और वो मुझे अपना कह के आवाज दे रखे हैं। वो ये कह रहा था खुदा की कसम, उसने रो के कहा था सेठ तुझे क्या बताऊं, तुझे क्या बताऊं हमारी बेवफाई पर। वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। फिर मदीने से आवाज आती है, फिर मदीने से आवाज आती है, दिल तो क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते, तूने चाहा कि नहीं चाहने वालों को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत हुजूर से प्यार करो, बहुत बढ़िया, वफा करो हुजूर से। नौजवान दाढ़ी छोड़ दे, हुजूर कहते हैं ये मेरा मेहमान है, इसकी इज्जत कर यार, कोई तो रख लेना।
یہ سوچ کے کہ حضور کی سنت ہے، دنیا ٹھکرائے گی، کہتے جی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا، نکاح کے بعد داڑھی رکھ لیں گے۔ میں کہتا ہوں نکاح سے پہلے داڑھی رکھ لو، موج آ جائے گی۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ نکاح میں سے پہلے اماں دیکھنے جاتی ہے نا تو وہ آنکھ ناک کان دیکھ کے آتی ہے، اندر کا دل نہیں دیکھتی ہے۔ باہر جب گئی تھی دیکھنے تو حور لگ رہی تھی، جب گھر میں آئی ہے تو چڑیل بن جاتی ہے، پھر لیے گھوم رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کچھوچا جا رہا ہوں، اب کہاں جا رہا ہے؟ اجمیر جا رہا ہوں، اب کہاں جا رہا ہے؟ فلاں جگہ پتیلا، اب کہاں جا رہا ہے؟ فلاں جگہ چادر ہے، اب کہاں جا رہے ہو؟ چشتی پیر صاحب کے یہاں جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں توڑتے پھرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ماں نے چہرہ دیکھا تھا، دل نہیں دیکھا تھا۔ میں کہتا ہوں داڑھی رکھ لو، داڑھی رکھ لو، جو ماں نہیں دیکھتی ہے وہ داڑھی دیکھ لیا کرتی ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ کہیں گے کیوں؟ میں کہتا ہوں سنیں، جو داڑھی رکھ لیتے ہیں ان کے گھر میں دلہن بن کے آنے والی پھر چڑیل نہیں ہوتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے در کی کنیز آیا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پہلے داڑھی رکھو، پہلے داڑھی رکھو، گھر اچھے ہو جائیں گے، پہلے داڑھی رکھو، زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ پہلے داڑھی رکھو، پھر ماں اوپر سے دیکھے گی، داڑھیاں اندر کے فیصلے کر دیتی ہیں۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں گھر اچھے بنے تو کنیز فاطمہ زہرا سے نکاح کریں۔ نوجوانوں سے کہوں گا خدا را حضور کے لیے کوئی نہ کوئی ایک سنت مضبوطی سے تھام لیں۔ وسا آخری بات، روزانہ کم سے کم ہر بندہ 10 مرتبہ حضور پہ درود پڑھ لیا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ اسی میری آخری بات ہے، حضور پہ روزانہ 10 مرتبہ درود پڑھ لیا کریں۔ 10 مرتبہ کیوں کیوں کیوں؟ اس لیے کہ ہم روز 10 مرتبہ حضور پہ درود پڑھیں گے تو ایک خط کی شکل میں روز مدینے جایا کرے گا۔ ایک خط روز مدینے جایا کرے گا، ایک خط روز مدینے جایا کرے گا۔ کسی دن تو حضور پوچھیں گے کون ہے جو روز خط بھیج دیتا ہے، کس کا بیٹا ہے؟ فرشتوں نے اگر تمہارا تذکرہ حضور کی چوکھٹ پہ کر دیا نا پھر خدا کی قسم زندگی سنور جائے گی، زندگی سنور جائے گی۔ بچوں سے کہوں گا جو چھوٹے چھوٹے بچے مجھے سن رہے ہیں، بیٹھے ہیں یہاں پہ، اب تک اتنی رات میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے، اتنی رات میں میں کہتا ہوں گیم کھیلنے والے بچے بھی نہیں جاگتے ہیں۔ یہ بچے 3 بجے تک بیٹھے، کیوں بیٹھے ہیں؟ آخر کس نے بٹھایا؟ کوئی تو رشتہ ہے نا، کوئی تو لگن ہے نا۔ یہی حضور کا عشق ہے۔ ہر کسی سے عشق آدمی تب کرتا ہے جب ہوش آ جاتا ہے، اور حضور کا عشق وہ ہے جو بچوں سے، جوانوں سے زیادہ بچوں کے سینوں میں اتر جائے۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ حضور کا عشق ایسا ہے کہ جو بچوں کو بھی سینوں میں، بچوں کے بھی سینوں میں اترتا ہے۔ پوچھیں نا آپ ان بچوں سے کیوں بیٹھے ہو تو ان کا بھی یہی جواب ہوگا، کوئی اور لالچ نہیں، نہ ایک 10 کلو بریانی ملنی ہے، نہ یہاں پہ 1 کلو لڈو ملنے۔ پھر کیوں بیٹھا ہے؟ کہے گا صرف ایک آواز ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف سبحان لاتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ ایک ہی لگن سب کی ہے، سنا ہے، سنا ہے۔ بھائی یہ جو دولہا بن کے اتنی رات کو یہاں بیٹھے نا، نکاح صبح ہونا ہے، ان کی بھی یہی آواز ہوگی، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یاد رکھیں ہم شادی میں، بس تقریر تو میں کرتا وقت ہوتا تو میں نے بات ختم کر دی ہے، بس میں چاہتا ہوں 1 منٹ پہ یہ بات بھی کہہ دوں، ہم سب کو دعوت دیتے ہیں، سارے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ایک کارڈ حضور کے مدینے بھی بھیج دیا کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے حضور کے ہاں کون سا کارڈ جانا ہے؟ تو میں کہتا ہوں سنیں، میرے ہاں کارڈ آیا، میں حساب لگا لیتا ہوں، بکرا ملے گا کہ مرغا ملے گا، چھوٹا ملے گا کہ بڑا ملے گا، پھر نمک کا پانی پی کے جانا ہے کہ جلجیرہ پی کے جانا ہے کہ بس ایسی جا کے لوٹ آنا ہے، یہ ہم پہلے فیصلے کر لیتے۔ ایک کارڈ حضور کے لیے لکھو۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہتا ہوں سنیں، حضور کے ذکر کی محفل سجا لو، سارے لوگ بعد میں آئیں گے، مدینے والا پہلے آ کر کے حاضر ہو جائے گا۔ بے شک بے شک۔ کیونکہ جہاں حضور کی محفل سجتی ہے وہاں حضور تشریف لایا کرتے ہیں، اور اگر نہ بھی آئیں تو وہاں حضور اپنے مزار میں لیٹے لیٹے اس محفل کو ملاحظہ فرما لیا کرتے ہیں۔ اگر حضور کو اتنی بھی فرصت نہ ہو کہ توجہ کریں تو کم سے کم فرشتے تو جا کے بتائیں گے نا، حضور برگین میں آپ کا غلام ذیشان دولہا بن گیا ہے، نکاح کل ہوگا، پوری رات آپ کے تذکرے سنتا رہا۔ سبحان اللہ۔ کم سے کم یہ بات تو مدینے جائے گی نا، یہ بات تو مدینے جائے گی۔ سب کے لیے جوتیاں توڑ کے لاتے ہو بلا کے تاکہ تذکرے ہو جائیں، سیٹ آئے ہیں، پردھان جی آئیں، نیتا جی آئیں، سب کھا کے چلے جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ ایک کارڈ حضور کے ہاں ذکر کا بھیج دیا کرو، خدا کی قسم یہاں آئیں گے تو یہ محفل بھی کامیاب ہو جائے گی، اور میدان قیامت والی محفل بھی کامیاب ہو جائے گی۔ وہاں بھی محفل لگنی ہے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جہاں یہ سلام بھی ہونا ہے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ ایسا، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ فرمایا گیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب تذکرہ کرو، خوب خوب چرچا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائی ذیشان صاحب اور جتنے بھی ان کے رفقا ہیں، احباب ہیں، حضور کی بارگاہ میں سب کی محنتیں اللہ
قبول فرما لے اور اس محفل کو اللہ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا. خدا مجھے بڑا فائدہ اور آرام ملے گا اس میں. آپ ایسے جلسے روز کرایا کریں. خیریت